واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ انعام آیت 71 سے اپنا لیسن شروع کریں گے۔ قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ندعو ہم پکاریں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ما اس کو جو لا ینفعنا نہیں وہ نفع دے سکتا ہمیں، ولا اور نہ ہی یضرنا وہ نقصان دے سکتا ہے ہمیں، ضرر سے ہے ضرارا، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں گے، اعلی اعقابنا ہماری ایڑیوں پر، یعنی اپنی اعقابنا اپنی ایڑیاں، ہم پھیر دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں پر۔ متکلم ہے نا بات کرنے والا، تو اس لیے اعقابنا ہماری ایڑیوں پر بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بعد اس کے، اذ جب ہدانا ہدایت دی ہم نے، اذ جب ہدانا ہدایت دی ہمیں، اللہ نے، کالذی اس شخص کی طرح، استحوتہ کیا لفظ ہے، استحوتہ روٹ ورڈ اس کا ہے ہوا، ہا واو یا، بہکا دیا اسے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، ویسے ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرانا، تو مطلب یہاں پہ استحوتہ کا کیا مطلب ہوا، راستہ بلوانا۔ الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران کر کے، لہو اس کے، اصحاب کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ وہ پکارتے ہیں، ہو اسے، الی طرف، الہدا ہدایت کے، اعتنا آ جاؤ ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے، ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، ہوا وہی، الہدا اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور حکم دیے گئے ہم، لنسلم تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لرب العالمین رب العالمین کے لیے، وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ آپ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ اور ڈرو اس سے، کس سے، وَهُوَ اور وہ، الذی وہی ہے، الیہ جس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الذی اور وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کے ساتھ حق کے، ویوم اور جس دن، یقول وہ کہے گا، کون، اللہ، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، قولہ اس کی بات ہی، الحق سچی ہے، الحق یہاں پہ معرفہ ہے، اور یہاں جس بات کی سچے ہونے کی بات کی جا رہی ہے وہ قیامت کی بات جو ہے اس کی وہ کیا ہے، سچی ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، الملک بادشاہت، یوم جس دن، یونفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ اور حاضر کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر اور وہ بہت حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم جب کہا ابراہیم نے، لِأَبِيهِ لی کے لیے، ابی باپ ہی اپنے باپ سے ابراہیم نے کہا، اس باپ کو نام کیا پکارا گیا، آذر کو، اتتخذو کیا، تتخذو تو بناتا ہے، حمزہ خاص دال اس کا روٹ ورڈ ہے،
असनामन बुतों को, सौद नून मीम, असनामन बुतों को, इलाह आलिहतन इलाह, इन्नी बेशक अरा का मैं देखता हूँ तुझे, व कौमका और तेरी कौम को, फी ज़लाल मुबीन गुमराही में जो कि खुली है, और कदालिका और इसी तरह, नुरी हम दिखाते हैं, नुरी का रूट वर्ड क्या होगा बताइए, नुरी का रूट वर्ड क्या होगा, रआ। इब्राहिम इब्राहिम को मलकूत बादशाहत, समावाति वल अर्द आसमान और ज़मीन की, वली यकूना और ताकि वो हो जाए, मिनल मुक़ीन यकीन करने वालों में से, फलम्मा फिर जब, जन्ना छा गई, अलैहि उस पर, अल्लैलु रात, रआ उसने देखा, कौकबन एक सितारा, कौला उसने कहा, हादा ये, रब्बी मेरा रब है, फलम्मा आफला फिर जब वो छुप गया, कौला कहा, ला उहिब्बु नहीं मैं पसंद करता, अल आफिलीन छुपने वालों को, फलम्मा रआ फिर जब उसने देखा, इब्राहिम ने देखा, अलकमर चांद को, बाज़िगन चमकता हुआ, बाज़ागैन रूट वर्ड है इसका, कौला उसने कहा, हादा रब्बी ये मेरा रब है, फलम्मा अफला फिर जब वो छुप गया, कौला उसने कहा, ला इल्लम अलबत्ता अगर ना, यहदिनी हिदायत दी मुझे, रब्बी मेरे रब ने, ला अकूनन्न मिनल कौमिज़्ज़ालिमीन अलबत्ता मैं ज़रूर हो जाऊंगा उन लोगों में से जो गुमराह हैं। फलम्मा रअश-शम्स फिर उसने देखा जब सूरज को, बाज़िगतन चमकता हुआ, कमर के लिए बाज़िगन आया है, शम्स के लिए बाज़िगतन आया है, इसकी जो सिफ्त है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने बताना है कि कमर की जब बात हुई तो सिफ्त मुज़क्कर इस्तेमाल हुई, और शम्स की जब बात हुई तो सिर्फ इसकी मोनस इस्तेमाल हुई, तो इसमें क्या फ़र्क है, रीज़न आपने बतानी है। क़ाला उसने कहा, हादा रब्बी ये मेरा रब है, हादा ये अकबरु सबसे अकबर है, फलम्मा अफलत फिर जब वो छुप गया, आप देखिए यहाँ पे भी पीछे जब बात की तो अफल आया था, फलम्मा अफला, और यहाँ पे भी शम्स के लिए अफलत मोनस का सीगा यूज़ हुआ, वजह आपकी असाइनमेंट है। कौला उसने कहा, या कौम ये मेरी कौम, इन्नी बरी उन बेशक मैं बरी ज़िम्मा हूँ, मिम्मा उससे जो तुशरिकून, इन्नी बेशक मैं, वज्जहतु रुख कर लिया मैंने, इसका रूट वर्ड है वाओ जीम हा, वजहुन से, वजहिया अपने चेहरे का, लिल्लदी उसके लिए जिसने, फतरा पैदा किया, अस्समावाती आसमानों, वल अर्ज़ा और ज़मीन को, हनीफन यकसू होकर, आ नून फा इसका रूट वर्ड है, वमा और नहीं, आना मैं, मिनल मुशरिकीन मुशरिकीन में से, वहाजहू और झगड़ा किया उससे, इसका रूट वर्ड है हाजीम जीम, हाजहू झगड़ा किया उससे, कौमुहू उसकी कौम ने, कौला उसने कहा, अतुहाजूनी क्या तुम झगड़ते हो मुझसे, फिल्लाहि अल्लाह के बारे में, वक़त हालांकि तहकीक, हदानी असल में था हदानी, यह मुतकल्लिम भी थी लेकिन यहाँ पे हज़्फ हो गई है, उसने हिदायत दी मुझे, वला अखाफ और नहीं मैं डरता, माँ तुश्रिकून जिनको तुम शरीक ठहराते हो, बिही साथ इसके, इल्ला अन यशा रब्बी मगर ये कि चाहे मेरा रब, शयन कोई चीज़, वासिअ रब्बी अहाता कर रखा है मेरे रब ने, कुल्ल शैइन इल्मा हर चीज़ का इल्म के एतबार से, अफला ततذक्करून क्या भला
تم ذکر نہیں پکڑتے، تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ اچھا، آج کے لیسن سے ایک اور ورک آپ کا ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ نے مرکب توصیفی یہاں سے تلاش کرنے ہیں۔ وکیفا، کیوں کر، اخاف میں ڈروں، ما اس سے جس کو اشرک تم شریک بنایا تم نے، ولا جبکہ نہیں، تخافون تم ڈرتے، انکم کہ بے شک تم، اشرک تم شریک بنایا تم نے، باللہ اللہ کا، ما اسے جو لم نہیں، ینزل اس نے نازل کی، بھی جس کی، علیکم تم پر، سلطانن کوئی دلیل، فایو تو کون سا، الفریقین دونوں گروہوں میں سے، احق کو زیادہ حقدار ہے، بالامنی امن کا، ان کو تم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ انشاءاللہ اب ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں اس کی۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں، اذ ہدان اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کالذی اس شخص کی مانند کہ جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا ہم توحید کی سیدھی سیڑھی چھوڑ کر، سیدھی سڑک چھوڑ کر، سیدھا راستہ چھوڑ کر پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہو جائے گی کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا سے گزر رہا ہو اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، اپنے راستے سے بھٹک جائے۔ استہوتہ کا مطلب ہم نے پڑھا نا کہ کیا مطلب ہوتا ہے، راستہ بلوا دینا۔ تو ایک شخص جو بھٹکا ہوا مجنوں پاگل ہے، آپ امیجن کر لیں کہ کوئی شخص سڑک پر شراب پی کر یا دیوانہ شخص جو ہے سڑک پر چل رہا ہے، تو اس کے چلنے کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کہاں جانا ہے، کیا اس کا راستہ ہے، لوگ اس کو جس طرف لگائیں وہ چل پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو عربوں کے ہاں بھی جو پاگل ہوتا تھا نا، اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس کو جن پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے الشیاطین یعنی اس کے شیطانوں نے اسے کیا کر دیا، زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ وہ حیران ہے۔ تو ہمیں اس شخص کی مثال کو سمجھنے کے لیے اپنے پاسٹ میں دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسا شخص جو دیوانہ پاگل ہو یا کسی نے کوئی شراب پی رکھی ہو اور آپ راستے میں اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے چل رہا ہے، لڑکتا ہوا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، اچھے سے چلا بھی نہیں جا رہا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا اس نے کدھر جانا ہے۔ تو یہ بالکل اس شخص کی طرح انسان ہو جاتا ہے جب وہ کوئی بھی مقصد لے کر نہیں نکلتا، جس کے پاس سیدھا راستہ آ بھی جاتا ہے پھر بھی، جیسے شرابی ہے نا، اسے پتا ہے کہ میری صحت اس سے خراب ہوگی، پھر بھی اپنے نفس کی پوجا کے کرنے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ شراب پی لیتا ہے اور پھر اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو ایسی توحید پرست وہ بندہ جس کو سمجھ آ گئی کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد بھی پھر اگر وہ نفع نقصان میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے، تو اس بندے کی مثال بھی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اس پاگل یا دیوانے کی ہوتی ہے، بٹکے ہوئے انسان کی طرح۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں، ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہدایت نہ لکھی ہو تو پھر وہ بندہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہ کہتے ہیں نا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے
رب کے فرما بردار ہو جائیں. سر تسلیم ہم کس کے سامنے کریں؟ اللہ کے سامنے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، جو ہمیں روزی بھی دیتا ہے اور ہماری روحانی جسمانی تربیت بھی کرتا ہے. رب ہے نا، تو رب میں سب کچھ آ جاتا ہے، کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور پھر اس کو بڑھاتا بڑھاتا ایک درخت بنا دیا. تو اس میں ہماری جسمانی پرورش، روحانی پرورش، ذہنی پرورش، معاشرتی، معاشی، ساری جو ہمیں ضروریات ہے وہ اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر اس کا حکم بھی تو ماننا چاہیے نا، لنسلم. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ آج ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کہ جب انہیں کہا تھا اسلم، تو انہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں تیرے سامنے فرما بردار ہو گیا. تو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم ہر کام میں سرنڈر کس کے سامنے کریں؟ اللہ کے. اپنے آپ کو کس کے سامنے پیش کریں؟ اللہ کے. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں میرا رب اس کام کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اس کا آرڈر کیا ہے، اور اس کا آرڈر آگے ہی بیان ہو گیا. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آرڈر یہ ہے کہ نماز قائم کرو. اور دوسرا آرڈر وَاتَّقُوا، اور اس سے ڈرو. جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، آٹومیٹکلی اس کے سارے ریچولز پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آہستہ آہستہ سنگ دل بننا شروع ہو جاتا ہے، اپنے عمل کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے، اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز ویسے بھی انسان میں تقوی پیدا کرتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے اگر نماز اس قابل ہو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں خشوع والی نمازیں عطا کرے. اب یہ ہر کڑی سے کڑی ملتی ہے نا. اب نماز اور تقوی بھی اختیار انسان کر تب سکتا ہے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جب اس کو تحشرون کا یقین ہوگا کہ رب نے سب کو اکٹھا کرنا ہے. حشر کا میدان، قیامت کا دن، اللہ کے سامنے حاضری، یہ سب کچھ ہوگا تو ہی انسان اپنی عبادات سے سنسیئر ہو سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ بے مقصد پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے، کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے لیے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس مقصد کا کیا ہے؟ تاکہ یہ آزمائیں اللہ کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. پھر سورہ زاریات 56 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. جاسیہ 13 میں اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں سے ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا. تو یہ سب کچھ پیدا بھی اللہ نے کیا اور حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے آگے آپ لکھ لیں بے مقصد نہیں بنایا. پھر ہم اپنی زندگیوں کو بے مقصد کیوں کر رہے ہیں؟ اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنے مقصد کا پتہ بھی ہے، پھر بھی ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنی آزمائش پہ پورا اترنا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا اسے پورا کرنا ہے. کیونکہ وہ مقصد ہمارے ہر ایک بندے کا ایک وقت جو ہے مقرر ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، یعنی حشر کے دن جب وہ تمام مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا تو لفظ کن کہے گا، سب مردے زندہ ہو جائیں گے. قَوْلُهُ الْحَقُّ، قیامت کے دن کا آنا سچی بات ہے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا، تو قَوْلُهُ الْحَقُّ سے مراد قیامت کے دن کا قول. اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی یہ سچی بات ہے، یہ ہو کر رہے گی. اور اس دن کا تھوڑا سا منظر پھر پیش کیا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یعنی کیا ہوگا اس دن اسی کی بادشاہ ہوگی اور اس دن سور پھونکا جائے گا. اب سور کے بارے میں آپ نے بارہا پڑھا، پہلے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ سور کیا چیز ہے. حدیث بھی ہے ترمذی کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول سور کیا ہے؟
آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، وہ اس میں پھونکا جائے گا تو مردے سارے جو ہیں ساری دنیا دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر لیں گے۔ سور پھونکنے والا فرشتہ اس وقت سے تیار عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اسے سور کے لیے حکم دیا جائے اور وہ پھونکے۔ وہ آنکھ بھی نہیں جھپک رہا، اس لیے کہ کہیں اس کے آنکھ جھپکنے کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ جو ہے آنکھ کیوں نہیں جھپک رہا؟ کیونکہ اس کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اسی لمحے اسے حکم نہ دے دیا جائے، یعنی اتنا وہ ریڈی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آنی ہے۔ ٹائم کی بھی مختلف اندازے ہیں اللہ کے ہاں، وقت کی اور کیفیت ہے، ہمارے ہاں اور کیفیت ہے۔ تو سور بھی جو ہے تین دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ جو ہیں گھبرا جائیں گے۔ دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا ساری تخلیق فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری تخلیق، اللہ کی ساری مخلوق زندہ ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج کل گرمی میں ہم محسوس کرتے ہیں کتنی شدت اور پسینہ اور برداشت کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ محشر کے میدان میں انتہا کا پسینہ اور ڈبکیاں لگائیں گے لوگ اپنے اپنے پسینے میں، اتنی گرمی اتنی گرمی، آج ایک قطرہ نہیں برداشت ہوتا، یہ چبھن سی ہونے لگتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے انسان، ایسا لگتا ہے جیسے پاگل ہونے والا ہو گیا، مجھے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اس دن کی تیاری تو ہم کر نہیں رہے، آج تو ہم پسینہ آتا ہے فوراً سے اپنے اے سی آن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سکون پہنچا دیتے ہیں۔ قیامت کو کون سے ایسے کام آئیں گے؟ ہاں اللہ کا عرش کام آئے گا، اس کا سایہ، لیکن وہ ہم جیسوں کو ملے گا؟ کیا ہم اس سائے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم عرش کا سایہ نصیب کر دیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں۔ اور اس دن کیا ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والا کون؟ اللہ، وہ الحکیم الخبیر، وہی ہے کمال حکمت اور پوری طرح خبر رکھنے والا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یعنی قیامت کے دن بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی اور ابھی بھی نہیں کوئی چیز پوشیدہ، ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر اچھے برے عمل کو جانتا ہے، تو پھر ہمیں اس کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے، اس کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ جھکا دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جب ساری کائنات کا مالک، خالق، مدبر وہ ہے، یہ حقیقت جاننے کے بعد پھر حق بنتا ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سرنڈر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت سیرت اور ان کا اپنے دین اور توحید کی طرف آنے کا جو ہے واقعہ یہاں پہ ذکر کر دیا، تاکہ اگر لوگوں کو مشکل لگے کہ اللہ کے سامنے فرما بردار کیسے بننا ہے تو لوگ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ سکیں۔ توحید سے شروع ہوا نا یہ ٹاپک، تو توحید کی زندہ مثال بھی پیش کر دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ انی آراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، یعنی کوئی بھی توحید والا نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موحد بنایا۔ جب یہ بن گئے تو پھر توحید کے سب سے بڑے داعی اور شرک سے بیزار رہنے والے تھے۔
جب خود اندازہ ہو گیا تو اپنے گھر سے آغاز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہسٹری دیکھیں، جو کہ ریسرچرز ہیں جنہوں نے تاریخ پر ریسرچ کی، جا کے ڈسکور کرتے ہیں چیزوں کو، ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ان کی جو ولادت ہے اڑ میں ہوئی، جو موجودہ ترکی کا شہر عرفہ ہے نا وہاں پہ۔ اس شہر کے آثار قدیمہ کی 20ویں صدی میں جب کھدائی کی گئی تو بہت سی تحریریں اور بہت ساری ایسی چیزیں نکلی کہ جس سے اس شہر کی ہسٹری اور شہر کا کلچر جو ہے وہ پتہ چلا گیا۔ اس پر پراپر ایک کتاب بھی لکھی گئی، اور اس بک میں انہوں نے بتایا کہ اس شہر کی آبادی تقریباً 2.5 سے 5 لاکھ کے درمیان تھی، اور یہ علاقہ مختلف بستیوں پر مشتمل تھا، اور جس کی مرکزی بستی تھی نا وہ اڑ تھی، جس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 3 قسم کے طبقات پر یہ بستی جو ہے مشتمل تھی۔ ایک لوگ امیر تھے، اور جیسے حکومت کے بڑے عہدے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی طبقے سے تھا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو تاجر اور پیشہ ور لوگ تھے، زراعت پیشہ کرتے تھے، یعنی ان کے پاس سکلز ہوتی تھی، سکلز ورکرز تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے اس کا آغاز کیا، اپنے باپ کو مخاطب کیا اور کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا میرے پیارے ابا جان آپ نے معبود بنا رکھے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم مکمل گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ تو اس سے ہمیں کون سی بات پتہ چلی کہ کسی بھی اچھے کام کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ گھر والوں سے۔ پہلے اپنی ذات کو سنواریں، نکھاریں، پھر اپنے گھر والوں سے ابتدا کریں۔ ان کے گھر کا ماحول اندھیرے میں تھا، مشرک تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس ماحول میں رہتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی ہدایت ان کو نصیب ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے کوشش کی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کیوں دکھاتے تھے؟ تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ہم نے جیسے پچھلی آیات میں شرک کی تردید کی، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت کا مشاہدہ کروایا۔ نوری کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، رآس سے ہے نا، تو دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنا اور دل سے دیکھنا، ٹھیک ہے؟ آنکھ سے دیکھنا کیا کہ جیسے ہم عام آنکھ سے کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دل کی آنکھ سے دیکھنے سے مراد پراپر اس پر آبزرویشن لینا، غور و فکر کرنا، تجزیہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہمیں چیز سمجھ میں آتی ہے اس سے نتیجہ حاصل کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بھی کسی چیز کو دیکھتے تھے تو بیسیکلی وہ اس چیز کا مشاہدہ کرتے تھے، اس پر غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ان کا بھی اس چیز پر یقین قائم ہو جائے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کامل یقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بھی ڈیمانڈ کی تھی نا، کیا میرے رب مجھے تم پر یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میں اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پراپر ان کو اس تجربے سے گزارنے کی یہ توفیق دی، اور ان کو یہ
ایک طرح سے یہ بھی ان کا موضوع تھا کہ انہوں نے پرندوں کو ذبح کیا اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر، ان کی ریکویسٹ پر یہ ان کو تجزیہ کروایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن پر انہوں نے غور و فکر کیا، وہ کامل یقین والے ہو گئے تھے۔ دیکھیے نا، ایک بندہ ایسے ماحول میں رہتا ہو جہاں مکمل بتوں کی ہو رہی ہے پوجا، تو اس بندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے دلائل کی، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کو بھی دکھانے کے لیے۔ اب جب ابراہیم کو سب کچھ پتہ چل گیا، توحید پر پکے ہو گئے، انہوں نے اپنی قوم والوں کو بھی تو اس چیز پر لانا تھا، تو انہوں نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ ڈائریکٹ نہیں کہا، انڈائریکٹ طریقہ اختیار کیا تجربے کے ذریعے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کئی بتوں کی پوجا کرتی تھی، جیسے جس میں سورج، چاند، ستارے بھی تھے، بت بھی تھے، بادشاہ بھی تھے جو ان کا رب تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سب کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کسی خاص پلاننگ کی ضرورت تھی۔ وہ پلاننگ کیا تھی کہ جب رات ہوئی نا، تو فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ کس نے؟ ابراہیم نے۔ کہنے لگے ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تو قوم والے تو بہت خوش ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کو گھیرنے کا طریقہ تھا۔ ان کو اگر کسی کو لاجواب کرنا ہو تو آپ کو پہلے ان کے مطابق تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے، پھر جب وہ آپ کے گھیرے میں آ جاتے ہیں ایک دم آپ ان پر کام، یعنی وہ آپ کو سنتے ہیں نا، آپ کو کبھی بھی وہ بندہ نہیں سنے گا جس کو آپ فوراً جو ہے اس کی کاموں کو، اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ یعنی دو بندے ہیں نا، تو ایک نے دوسرے کو اپنی بات سمجھانی ہے، تو ایک بندہ اس بندے کی برائیاں ہی کرتا جا رہا ہے، تم ایسے ہو، تمہارا یہ بھی کام غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، تو بندہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لے گا، یا پھر وہ بندہ اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے گا، یا وہ اس کے کان الفاظ تو سن رہے ہوں گے، اندر سے وہ کہے گا یہ بول رہا ہے، یہ بونک رہا ہے، یہ غلط باتیں کر رہا ہے، میں نے اس کی بات کو دل تک نہیں لے کے جانا۔ تو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی آڈینس کے مطابق 2-3 منٹ بات کرنی پڑتی ہے۔ ایسے جو ٹرینرز ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے کبھی ورک شاپس اٹینڈ کی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ بھی آپ کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے چھوٹی سی ایکٹیویٹی کراتے ہیں تاکہ آپ مکمل ان کے ساتھ جڑ جائیں، پھر وہ آپ کو اپنی بات سناتے ہیں۔ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے یہ، آج لوگوں نے اپنایا ہے، یہ تو انبیاء کا پہلے سے دیکھیں، ابراہیم کتنے سال، 1000 سال پہلے یہ طریقہ اپنا رہے ہیں کہ اپنی قوم کو سب سے پہلے اپنے ساتھ کنیکٹ کیا، ان کی زبان میں بات کی، پھر جب وہ مکمل کنیکٹ ہو گئے اور ان کو لگا کہ تو مجھے سننے لگے ہیں، فوراً سے پھر انہوں نے حقیقت بتائی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ کون؟ یہ جو رآ کوکبا، جو انہوں نے ستارہ دیکھا چمکتا ہوا، اس کو۔ فلما آفلا، جب وہ ستارہ جو ہے چھپ گیا، تو کہنے لگے لا احب الافلین، میں تو غروب ہونے والے اور چھپ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما رآ، پھر جب انہوں نے دیکھا القمر، چاند بازغاً چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ تو قوم والے پھر تھوڑے سے خوش ہوئے ہوں گے۔ پھر فلما افلا، جب وہ بھی چھپ گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، تو کہنے لگے میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہوں سے ہو جاؤں گا۔ اس میں اس طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں جس ہدایت پر ہوں وہ میری ذاتی سوچ اور فکر نہیں، نہ ہی یہ میری ذاتی اور شخصی دعوت ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، میرے رب کا احسان ہے، میں اسی کی طرف سے دعوت دیتا ہوں۔ خیر، جب انہوں نے سورج کو دیکھا، رآ، جب انہوں نے دیکھا الشمس، سورج کو بازغاتن چمکتا ہوا، اب کہنے لگی ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ تو سب سے بڑا ہے۔ قوم کو امید پیدا ہوئی ہوگی کہ چلو ہمارے کسی معبود کو تو مان رہا ہے نا، کیونکہ وہ چاند کو بھی خدا مانتے تھے، کچھ لوگ ستاروں کو مانتے تھے، کچھ سورج کو، درخت کو، شجر کو، تو حجر کو، تو انہوں نے جب دیکھا اسے سورج کو، کہا ہاذا اکبر، یہ تو بڑا ہے۔ اب قوم والے مکمل کہ چلو
سورج کو تو یہ ماننے کو تیار ہو گیا. فلما افلت، پھر جب سورج غروب ہوا، پھر قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ نہیں کہا کہ میں اس چیز سے بری ہوں جس پر میں شرک کرتا تھا، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. کہا کہ قوم والو یہ بھی غروب ہو گیا، میں اس چیز سے بیزار ہوں، بری ہوں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کو تم خدا مانتے ہو، میں اس چیز سے بری ہوں. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تین باتیں ان کی زبان میں کی، پھر آخر میں اپنی بات رکھی کہ یہ اب خدا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے ڈائریکٹ ان کو نہیں کہا کہ چاند بھی خدا نہیں، سورج بھی خدا نہیں ہے اور ستارہ بھی خدا نہیں ہے، انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. جی یہ خدا ہے، اچھا پھر یہ تو غروب ہو گیا. چاند خدا ہے، یہ بھی غروب ہو گیا. سورج تو سب سے بڑا ہے، یہ بھی غروب ہو گیا. اب میں کس کو مانوں؟ اللہ تو وہ ہونا چاہیے نا جو ہر وقت انسانوں کی سنے. اور دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ اللہ بھی تو چھپی ہوئی چیز ہے نا، اللہ کو بھی تو ہم دیکھ نہیں سکتے. افالت کا مطلب یا افلا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو کے چھپنا. اللہ تو کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئے، اللہ تو ہمیشہ سے پردے میں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے پھر چھپ رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے پھر چھپ رہی ہے، تو اس کو انہوں نے پھر خدا ماننے سے کیا کیا؟ منع کر دیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، پھر کیا کہا؟ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس طرف متوجہ کر لیا. کس طرف؟ وہ اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. حنیفہ، یکسو ہو کر، ایک ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اب جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا اور حقیقت واضح کر دی ان پر، تو اب برملا اس بات کی دلیل دی کہ میرا رب کون ہے؟ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں اپنا چہرہ اس رب کی طرف کرتا ہوں. کس رب کی طرف؟ جس نے ان سب کو پیدا کیا. یکسو ہو کر، یکسو کیا ہونا ہے؟ فوکسڈ ہو کر. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بڑی دفعہ یہ آیا حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور یہاں پہ حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے اور وہ مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے مشرکانہ ماحول میں پرورش پائی، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ فوکسڈ رہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز پہ فوکس ہوتے ہیں نا، یکسو ہوتے ہیں، تو وہ کام بہت کوالٹی کا ہوتا ہے. کوئی بھی کام لے لیں، آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ ہال میں کام کر رہے ہیں، آپ اسٹیچنگ کا کر رہے ہیں، آپ کوکنگ کا کر رہے ہیں، ڈرائنگ کر رہے ہیں، پینٹنگ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اگر آپ فوکس نہیں ہیں، یکسو نہیں ہیں، آپ اٹینشن نہیں دے رہے اس ایک چیز کو، تو آپ نہ اس سبق کو سمجھ سکتے. مثلا اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، تو آپ اس لحاظ سے اس قرآن کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے جس طرح سے ایک یکسو ہو کر کرنے والا بندہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک جگہ ٹک کر کام کرنا. ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اگر ڈرائیونگ میں بھی فوکس نہیں ہوگا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا. اس لیے قرآن میں نماز پڑھنے والوں کو بھی کہا گیا کہ جو لوگ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں فلاح بھی وہی پاتے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے کسی بھی کام میں، کسی بھی ٹارگٹ میں، کسی بھی گول میں فوکس ہونا بہت ضروری ہے. پھر گہرائی پیدا ہوتی ہے، پھر رویت قلب بھی نصیب ہونے لگتی ہے، کیونکہ آپ پھر دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں چیزوں کو، آپ اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں.
کوالٹی بہتر ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے؟ حنیفہ. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ کوئی درخت لگاتے ہیں اور درخت لگا رہتا ہے، جب وہ جتنا جتنا اس کا وقت گزرتا ہے درخت مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک درخت لگائیں، ایک دن لگا اور 6 مہینے بعد آپ کو وہاں سے نکال کر پھر آپ کسی اور جگہ پہ لگا دیں، اور وہاں اس کو اپنی جڑیں بنانے میں ٹائم لگے گا، پھر وہاں سے اتارا کسی اور لگا دیا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک جگہ سے پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ کام کر رہے ہیں، تو اس جگہ فوکس ہو کے کام کریں. مثلا اگر آپ نے ایک ادارے میں اپنا سبق شروع کیا ہے، کسی ایک بات کی وجہ سے وہاں سے آپ نے چھوڑا، دوسری جگہ جا کے اپنے آپ کو جوڑ لیا، وہاں پہ بھی آپ کا مزاج کی میچ ہوا تیسری جگہ جا کے. جب آپ بدلتے رہیں گے تو آپ فوکس نہیں ہوں گے، آپ کی ایک جگہ جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی. اولڈ از گولڈ نا. تو جو چیز پرانی ہوتی ہے پھر وہ گولڈ بن جاتی ہے. تو پرانا ہمیشہ قیمتی بھی ہوتا ہے. اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہماری جڑیں مضبوط ہوں، ہمارے کام میں کوالٹی آئے، پرفارمنس اچھی ہو، بہترین کام ہو. تو کیا کریں؟ فوکس ہو کے کام کریں. کنسسٹینسی میٹر کرتی ہے. ایک چیز پر اپنا پورا دل، اپنا ذہن، ہر چیز لگائیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی ذات سب سے امپورٹنٹ تھی. ہر چیز کا مرکز انہوں نے اللہ کو بنا رکھا تھا. تنگی، تکلیفیں، آزمائشیں برداشت کی، ایون کہ اپنی بیوی کو بھی صحرا میں چھوڑا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اپنے اچھا ایک ہوتا ہے کہ آپ باہر کی دنیا سے لڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ اپنے باطن کی دنیا سے لڑتے ہیں. اپنی خواہشات سے بھی تو یکسو ہونا ہے نا. دنیا سے تو یکسو ہو گئے، فوکسڈ ہو گئے، ماحول بنا لیا، ٹارگٹ سیٹ کر لیا، کمرے میں بیٹھ کے پڑھنے لگے. اب اندر کیا چل رہا ہے؟ ایک اندر کی دنیا، خیالات، وسوسے، ان سب کو بھی یکسو کریں. ابراہیم علیہ السلام ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے یکسو تھے. ہر قیمت وہ اپنے آپ کو اپنے مقصد کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اپنے نفس کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا اور اپنے باہر کی دنیا کو بھی، یہ ہوتا ہے حنیفہ. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خوبی سے نوازے. تو کہا کہ نہ میں مشرک ہوں اور نہ ہی میں غیر یکسو ہوں، حنیفہ ہوں. وحاجہ قومہ، قوم نے سمجھنے کی بجائے کیا کیا؟ جھگڑا کرنا شروع کر دیا، مجادلہ شروع ہو گیا. قالا تو حاجونی، کہنے لگے کیا تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدانی، تحقیق اس نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اس نے تو مجھے راہ راست پہ لایا ہے، راہ دکھایا ہے، رہنمائی کی ہے. اور انہوں نے پھر ظاہری بات دھمکی دی کہ اگر تم نے ایسے کیا تو ہمارے بت تمہاری قسمت بگاڑ دیں گے، یا تمہیں جو ہے پھٹکار پڑے گی. جیسے انبیاء، جیسے حود علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے کہا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بت کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم نے انہیں ایسا کہا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں دربار کے بارے میں یا فلاں چیز بڑی پاک ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، اس کی لعنت پڑ جاتی ہے. یا پھر کچھ لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں کے حق میں اس نے گستاخی کی تھی، ایسے ہو گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں. بہت بڑی بڑی باتیں بتوں کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میں کوئی نہیں ڈرتا تمہارے ان شریکوں سے جن کے بارے میں تم مجھے ڈرا رہے ہو نا. مجھے ان کا ڈر نہیں ہے جن کو اللہ کے سامنے تم شریک بنایا ہوا ہے. ہاں اگر میرا رب مجھے کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اس کے کرنے میں بھی حکمت ہوگی. واسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے. کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی نا کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس کی طرف سے مجھے کوئی نقصان پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی میرا یہ ایمان، یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ نقصان کیوں ہوا، شاید میں غلط راہ پہ ہوں. نہیں، میں اپنے رب کی
وسعت کے بارے میں جانتا ہوں، اس کا علم بہت وسیع ہے، اگر وہ کوئی تکلیف بھی پہنچا رہا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ہم تکلیف اور مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتے کہ ظاہری تکلیف ہے، باطن میں تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہم ایسے بول بول دیتے ہیں کہ وہ بول ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ جوانی میں فوت ہو، ہم کہتے ہیں وقت سے پہلے مر گیا، یہ بات کہنا بھی غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت ہی اتنا لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ یا پھر کسی کی جاب چلی جاتی ہے یا کوئی لاس میں جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کتنا برا ہوا، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں اس کے ساتھ کتنا اچھا ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ تو عید کے راستے سے ہٹا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینی تھی، ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ نے کسی اور جگہ بہت اچھا کام لکھا تھا، تو اس جگہ سے چھوڑتا تو وہ فلاں جگہ جا کے جس جگہ پہ اللہ نے لکھا تھا وہاں کرتا، یہاں ہی اس کے اچھے حالات رکھتے تو اس کو اچھی جگہ نہ مل پاتی۔ تو اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ جو ہونے والے نقصان ہیں اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، تو ہمیں نیگیٹو ہونے کی بجائے پازیٹیو رہنا چاہیے۔ افلا تتذکرون، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف، میں کیسے ڈروں، ما اشرکتم، جسے تم نے شریک بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس خدا سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو کیسے ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جس کی کوئی دلیل نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ہم دونوں میں سے بے خوف ہونے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ مشرکین حقدار ہیں یا موحد جو اللہ کو مان رہا ہے، جس کی پوری کائنات ہے، جس کی پوری حکومت ہے، جس کی سلطنت ہے، وہ چاہے تو اشارے سے سب کچھ ختم کر دے، میں تو اس رب کو مانتا ہوں، مجھے تو ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر تو تمہیں ہونا چاہیے، تم نے اس کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں۔ جب شریک بنانے والے اس سے نہیں ڈرتے، حالانکہ حقدار تو وہ ہے بے امنی کے، تو مجھے تو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا نا، اس لیے میں ریلیکس ہوں۔ مجھے تمہارے بتوں کی، تمہارے مورتیوں کی، جن کو بھی تم خدا سمجھتے ہو، ان سے کسی قسم کا کوئی بھی ڈر یا خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان بھی بالکل ایسا ہی کر دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا، اور انہوں نے کس طرح سے اپنے اتنے سخت ماحول میں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنی زندگی وقف کی آخری دم تک، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گئے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تدبر کر کے پہلے، اور پھر جب پڑھیں تو فیل کریں کہ ہم واقعی ان الفاظ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔